اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المعہود کالمشروط، یہ بھی فقہ کا ایک قاعدہ ہے۔ معہود مشروط کی طرح ہوتا ہے، یعنی جو بات سب کے ذہن میں ہو وہ طے شدہ معاملے کا حکم رکھتی ہے، یعنی جس طرح تھا نا پہلے کہ جو بات مشہور ہو، ٹھیک ہے، جی جو بات مشہور ہو وہ طے شدہ، ایسے گویا کہ وہ طے شدہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم جی رکھتی ہے۔ لیکن جو سب کے ذہنوں میں بات ہو نا کہ یہی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، سب کے ذہنوں میں جو باتوں سے معہود کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معہود یعنی جی ذہن میں آنے والی بات کو معہود کہتے ہیں، یعنی سب کے ذہنوں میں جو بات ہو وہ بات بھی کیا ہے، طے شدہ معاملے کا حکم رکھتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور ہے وطن اصلی۔ وطن اصلی سے مراد کسی شخص کی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں سکونت کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔ یعنی جی مراد کیا ہے، وطن اصلی سے مراد کیا ہے، یا تو اس شخص کی وہ جگہ ہے جہاں اس شخص کی پیدائش ہوئی ہو اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ اسی میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، اسی جگہ میں، ٹھیک ہے، یا پھر اس نے جی اگرچہ وہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے نا وہاں وہ نہیں رہتا لیکن کہیں اور جگہ رہتا ہے اور اسی جگہ میں اس کے گھر والے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر والوں نے جی ہمیشہ وہاں پہ سکونت اختیار کر لی، وہاں پہ رہائش اختیار کر لی ہے اور یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، تو یہ کیا ہے، وطن اصلی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اگرچہ جی وہ کرائے وغیرہ پر ہو یا کسی بھی جگہ میں ہو لیکن کیا ارادہ اس کا کیا ہو کہ وہ اب یہاں سے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔ اب اقامت کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، وطن جی اصلی کہتے ہیں جہاں پہ وہ اصل میں موجود تھا، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، اور وطن اقامت کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو۔ اب دیکھیں نا، بندہ جہاں ٹھہرتا ہے تو تھوڑی دیر ہی ٹھہرتا ہے نا، ہمیشہ تو نہیں جی نا ٹھہرتا، کہیں بھی ٹھہرے بندہ تو تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے۔ تو اب اقامت، وطن اقامت سے مراد اب یہ مسافر جو ہے نا، جیسے دور دراز کا سفر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 15 دن ایک جگہ کا رہنے کا ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ میں اس جگہ میں جو ہے وہ 15 دن رہوں گا، ٹھیک ہے، تو جی 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا جو ارادہ کر لیا نا تو وہ وطن اقامت کہلائے گا اس کا، ٹھیک ہے، وہ وطن اصلی نہیں کہلائے گا بلکہ کیا، وطن اقامت کہلائے گا۔ شیخ فانی، وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزوری ہی ہوتا جا رہا ہے، اور جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت کی آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، تو شیخ فانی ہے۔ یعنی سب سے پہلی جو اس کی علامت ہے نا شیخ فانی کی، وہ یہ ہے کہ اس کی عمر اتنی ہو جی گئی ہے کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے کہ جی وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی نہ اب طاقت رکھتا ہے نہ آئندہ کبھی رکھ سکے گا، ٹھیک ہے، طاقت رکھ سکے گا، جی یہ امید ہے، تو پھر کیا ہے، روزہ رکھ سکے گا نا، امید نہیں ہے، تو پھر وہ شیخ فانی جی کہلاتا ہے۔ مکاتب ہے، آقا اپنے غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے گا تو تو آزاد ہے، اور غلام اس کو قبول بھی کر لے تو ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ اب یہ پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ غلام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو خریدا جاتا تھا، ایک تو باندیاں ہوتی تھی اور غلام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جی ان کو خریدا جاتا تھا اور ان سے خدمت لی جاتی تھی۔ تو اب مکاتب کسے کہتے ہیں، اب ان کی اقسام بن جاتی تھی نا، پھر جی مکاتب وہ غلام ہے کہ جس آقا جو ہے نا، آقا اور اپنا غلام کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، یہ عہد ہوا ہو کہ میں آقا کہے اپنے غلام سے تو مجھے اتنی رقم ادا کرے گا نا تو آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جی تو پھر غلام بھی کہہ دے ٹھیک ہے میں اتنی رقم ادا کر دوں گا پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو گویا جی مکاتب کہتے ہیں لکھنے والا۔ تو اب دیکھیں نا، اس نے جی اپنا عہد لکھا ہے نا، اپنی رقم لکھی ہے کہ میں اتنی رقم کے بدلے آزاد ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، جی تو اسے مکاتب کہتے ہیں۔ ایام تشریق، یوم نہر یعنی قربانی، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد اب 3 دن وہ کون کون سے ہیں، 11 12 اور 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں، یعنی عید کے دن سے لے کر 11 12 اور 13، یعنی 4 دن جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، 10 11 12 13، یہ کون سے ہیں، ایام تشریق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صاحبین کہتے ہیں فقہ حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد کو صاحبین کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا جیسے اختلاف وغیرہ ہوتے ہیں نا مسائل میں،
اب وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا شارٹ فارم میں جو ہے نا اب 2 اماموں کو ایک نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد جو ہے نا، اور جب ان دونوں کا حکم جو ہے وہ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک مسئلے میں ان دونوں کا حکم ایک ہی ہو، تو اب ان دونوں کا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ صاحبین نے یوں فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب آگے اختلافات آپ پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صاحبین طرفین یعنی 2 امام کٹھے ہو جائیں نا، احناف کے 2 امام کٹھے ہو جائیں تو پھر ان کو جو ہے نا وہ ایک کر کے ایک نام دیا جاتا ہے۔ صاحبین سے مراد 2 ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، صاحبین سے کیا مراد ہے؟ 2 ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 2 ساتھی، ہاں جی، یعنی یہ امام ابو یوسف اور امام محمد جو تھے نا وہ امام آواز آ رہی ہے؟ جی مس اب آ رہی، پہلے کٹ رہی۔ جی جی سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ جی جی آگے ہے اصحاب فرائض۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا معین حصہ قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ میراث چھوڑ کے جاتا ہے نا، وراثت، ٹھیک ہے، تو ان میں وہ لوگ حصہ لینے والے جو لوگ جی ہوتے ہیں نا، ان میں وہ لوگ مراد ہیں جن کا حصہ جو ہے نا وہ باقاعدہ قرآن پاک یا حدیث سے موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان کا باقاعدہ حصہ موجود ہے کہ جب باپ ہو تو اتنا ملے گا، بیٹی ہو تو اتنا ملے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ فرائض یعنی لکھا ہوا، ٹھیک ہے، ان کا جو حصہ ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی دیکھیں قرآن پاک میں ان کا حصہ مقرر ہو جائے گا تو وہ فرض ہو جائے گا، اصحاب فرض، یعنی ان کو حصہ ضرور ملے گا، وہ ان کا حصہ کبھی بھی نہیں، مطلب وہ محروم نہیں ہوں گے کبھی بھی حصے سے، ان کو حصہ ملے گا ہمیشہ، ہر صورت میں، چاہے تھوڑا مل جائے زیادہ مل جائے لیکن حصہ ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، اسے اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ آگے اسبا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، البتہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لیتے ہیں۔ اگر اصحاب فرائض نہ ہو تو میت کا تمام مال انہی کا ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، سب سے پہلے اصحاب فرض جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کا حصہ قرآن پاک میں مقرر ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے مال لیتے ہیں میت کا، ٹھیک ہے، حصے کر کے ان کو مال دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسبا کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے، اسبا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصحاب فرض جو مل گئے نا، ان کو مال مل گیا، اب جو باقی مال بچ گیا وہ اسبا کو ملے گا، ٹھیک ہے، یہ وہ وارث ہیں جن کا حصہ مقرر تو نہیں ہے لیکن جیسے ہی اصحاب فرائض سے بچ جائے گا مال تو ان لوگوں کو ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں نا، سب سے پہلے جو حقدار ہے ان کو تو مل گیا، یہ بھی حق سے ملے گا۔ ذوی الارحام قریبی رشتہ دار، اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو اصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ ہی اسبات میں سے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ نہ تو ان کا حصہ قرآن پاک میں مقرر ہے نہ ہی وہ اصحاب فرض سے بچا ہوا مال لیتے ہیں، یعنی یہ تیسری قسم آ گئی اس کی، ٹھیک ہے، ایک تو حصہ ضرور لیں گے، دوسرے جو ہے وہ اس سے بچ گیا تو لیں گے، تیسرے جو ہیں وہ اگر ان سے بچ گیا تو تیسرے لیں گے، یعنی اس طرح کیٹیگریز ہیں 3، ٹھیک ہے۔ نمبر 13 ہے لحد، قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ بنانے کو لحد کہتے ہیں، یعنی قبر کھودی جاتی ہے نا، پھر اس کے اندر ایک اور گڑھا کھودا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میت کو جو ہے قبلہ کی طرف رکھنے کی جگہ بناتے ہیں نا، لحد کہتے ہیں۔ آگے شفا غیر جائیداد کو اس جائیداد کے مالک ہونے کا کو شفا کہتے ہیں، یعنی غیر جائیداد، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا ایک شخص نے جتنی قیمت میں خریدا نا اتنی قیمت میں وہ دوسرے کو بیچ دے گا، اب جو دوسرا اس کا مالک بن جائے گا نا اتنی قیمت میں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شفا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، سبق کافی ہے نا؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی مس، جی، سبق کی سمجھ آ گئی آج کی سبق کی؟ جی مس،
مرکب اضافی کی تعریف سنائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکب اضافی وہ مرکب ناقص جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے کالم و حامدین. جی اچھا یہ سنائیے گا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین آ سکتے ہیں؟ نہیں مس. آپ کہیں گے ہمیشہ نہیں آ سکتے، کسی بھی صورت میں جی مس. مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے. اچھا جی مس. اگر مضاف تثنیہ یا جمع ہو، جمع مذکر سالم ہو، تو اضافت کے وقت کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کچھ چینجنگ اس کے کی آخر جاتی کے ہے؟ جی مس. اس کے آخر کا جو نون تسنیہ ہوتا ہے اور نون جمع وہ گر جاتا ہے. جی وہ گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی مس. تو اس کی مثال سنائیے گا. جیسے بابا مسجد، جی اور عالم مدین، جمع کی. عالم اچھا تو مدینہ. مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے؟ اس کے میں کوئی قاعدہ ہے اس کا ترجمے میں جی یا مس. پھر عبارت میں؟ مضاف جی مضاف سنائیے گا. الیہ کے درمیان مس جی ان کا اردو ترجمہ کرتے دوران ان کے درمیان کا کے یا را ری رے آئے. جی تو اسے کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ کہیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک ترکیب میں ایک ہی مضاف الیہ ہو سکتا ہے یا پھر زیادہ؟ نہیں مس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جی یعنی بہت زیادہ بھی آ سکتے ہیں. جیسے بابا بیت العمری. جی امیر کے گھر کا دروازہ. آپ دیکھیں نا دو کے درمیان کا کی آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو پھر کیا بن جی جائے مس. گا؟ اب یہ دو مضاف بن جائیں گے نا. بابو مضاف بنے گا، بیتی پھر مضاف بنے گا، امیری مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر پھر پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ. ٹھیک ہے یعنی دو مضاف آ گئے نا. جی مس. اچھا آگے کہتے ہیں بقیہ جو مرکب ناقص کی قسمیں تھی نا، اس کی بقیہ جو قسمیں ہیں ان کی تعریف پڑھنی ہے. مرکب عددی پڑھا تھا نا ہم نے. جی اب مس. کہتے ہیں مرکب عددی وہ مرکب ناقص ہے جس میں تعداد بیان ہو، یعنی تعداد جو ہے نا وہ بیان ہو. جیسے احد عشرہ 11. اب احد جی عشرہ جو ہے مس. نا وہ عربی میں 11 کو کہتے ہیں. جس طرح ہم 11 کہتے ہیں نا، 11 ایک عدد ہے. ٹھیک ہے اب عدد کا جی مس. بیان کیا جا رہا ہے یہاں. تو یہ کیا ہے؟ مرکب عددی کہلائے گا. عدد سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے نا، اس کے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ تعداد والا مرکب، یعنی ایسا مرکب جی مس. جس میں تعداد کا بیان ہو. جیسے احد عشرہ، احد عشرہ مرکب ہے یا مفرد ہے؟ احد عشرہ جس کی مرکب ہے. جی مرکب ہے. کیسے پہچانا؟ اس میں دو آ رہے ہیں، ایک احدہ اور ایک عشرہ. تو دو کلمے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے احدہ جی الگ ہے، مس. عشرہ الگ ہے. ٹھیک ہے دو کلمے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی. تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو کس میں شمار کیا؟ مرکب ناقص میں. اب دیکھیں نا ناقص میں. اس کی تعریف میں ہم نے پڑھا وہ مرکب ناقص ہے، یعنی ایسا مرکب جو ناقص ہے، بات مکمل نہیں کرا. اب دیکھیں نا 11 احد جی عشرہ 11. اب 11 ہم کہیں گے تو ہمیں بات نہیں آئے گی. کے آگے حرف نہ لگا کوئی مکمل ہو. ٹھیک ہے آگے ہے مرکب مسجد. مسجد بھی پڑھا تھا ہم نے. اب کہتے ہیں جی وہ مس. ناقص جو اضافت اور اسناد کے مل کر مرکب اضافی تو پڑا تھا نا کہ وہ ایک جی اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف. ٹھیک ہے اور اسناد جی بھی نسبت کو کہتے ہیں، یعنی وہ نسبت کے بغیر ہی دوسرے کلمے سے مل جائے، وہ ایک کلمہ بن جائے. جی جیسے مادی کرب. مادی جو ہے نا، مادی کرب یہ دو لفظ ہے اصل میں. مادی الگ ہے، کرب الگ ہے. جی تو مس. لیکن اب یہ بغیر ہی، اب دیکھیں نا ایک شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے جی آپ ہینڈ رائز کیا آپ نے. سوری میں وہ ہاتھ لگ گیا. مادی کرب. ہاں جی مادی کرب جو ہے نا یہ مادی الگ ہے، کرب الگ ہے. لیکن یہ کیا ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے بغیر کسی اضافت کے. ٹھیک ہے یہ ایک شخص کا نام ہے. اب دیکھیں نا شخص جو ہے وہ اس میں ترجمے میں نہیں نا سمجھ آ رہا کہ یہ مضاف اور مضاف ہے. ٹھیک ہے شخص تو ایک جی ہی ہے نا، اگرچہ وہ دو لفظ اکٹھے کر دیے گئے ایک بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے لیکن ایک شخص کا نام ہے تو ہمیں اسے ترجمے میں جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ کے وہ نہیں قاعدہ آ رہا ہے. غیر اضافت کے بغیر اسناد کے دو کلمے مل کر ایک کلمہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے تو اب یہ کیا بن گیا؟ طرف بن گیا. جی مرکب صوتی. مرکب صوتی وہ مرکب ناقص ہے جس کے ذریعے کسی آواز کی نقل اتاری جائے. جیسے غاق غاق.
اب یہ کوے کی آواز ہے نا، کوے ایسے ہی کرتا ہے، غاق اور غاق کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا مرکب تو ہے لیکن اس سے مرکب ناقص ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یا پھر جی مس. کسی جاندار کو آواز دی جائے جیسے نخ نخ. اب یہ نخ نخ جو ہے نا، یہ عرب میں اونٹ جی کو مس. بٹھانے کے لیے کہا جاتا تھا. یعنی جب اونٹ کو بٹھانا ہوتا تھا تو عرب والے کہتے تھے نخ نخ، یعنی اونٹ بیٹھ جا، ٹھیک ہے. جی مس. آگے کریں سبق. اسی طرح سے جی یہ کافی ہے اتنا. جی مس اتنا ہی. نہیں کافی ہے. جی مس. چلیں ٹھیک ہے. ویسے یہ 3 تعریفات ہی ہیں آپ کے پاس، زیادہ نہیں ہے، تو یہ آپ اچھے سے یاد کریے گا، ٹھیک ہے. جی مس. یہ گردانیں تھیں، گردانیں سنائیے گا. مادہ سے سنائیے گا. جی مس. ایک منٹ سوری. یہ تھی نا گردانیں. نہیں مس. نہیں تھی، سوری. کارو ماں والی. جی کاروما والی تھی نا، کاروما والی. جی اب اس سے باؤدا سے جو بود مصدر ہے نا، یہ سنائے، اس سے گردان سنائیے گا. جس سے اوپر والی ہے کارو ماں والی. اچھا اوپر والی، سوری. چلیں یہ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کارو ماں بزرگ ہوا ایک مرد، کارو ماں بزرگ ہوئے 2 مرد، کارو منہ بزرگ ہوئے سب مرد، کارو مت بزرگ ہوئی ایک عورت، کارو متا بزرگ ہوئی جی 2 عورتیں، جی کرومنا بزرگ ہوئی سب عورتیں، کرومتا ہاں جی جی کرومتا جی بزرگ ہوئے مرد، کرومتما بزرگ ہوئے 2 مرد، کرومتنا بزرگ ہوئے سب مرد، کرومتی اب یہ بھی بزرگ آپ ہوئی. کہیں گے نا، کرم تما بزرگ ہوئے تم 2 مرد، تاکہ جی ہمیں مس. پتہ چل جائے یہ غائب کا صیغہ ہے یا وہ مخاطب کا ہے. جی مس. ٹھیک ہے. کروم تم بزرگ ہوئے تم سب مرد، جی کرومتی بزرگ ہوئی تم ایک عورت، جی کرومتما بزرگ ہوئی تم 2 عورتیں، کرومتنا جی بزرگ ہوئی تم سب عورتیں، جی کرومتو بزرگ ہوا میں، کرومنا بزرگ ہوئے ہم سب. ساتھ میں یہ بھی بولا کریں نا، کرمتا بزرگ ہوا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے. یہ پورا جی بولا کریں. اچھا آگے ہے درج ذیل مصادر سے فعل ماضی معروف بضم العین کی گردان لکھیں اور یاد کریں. جی دیکھیں قربن ہے نا، قربن نزدیک ہونا، اس کا جو ماضی بنے گا وہ کیا بنے گا، کاروبا، جی مس. ٹھیک ہے. کاروما کے وزن پر کاروبا. اور بعود دور ہونا، اس کا جو جی مس. اس کی ماضی بنے گی باؤدا، جی دور مس. ہونا. اور نظافت صاف ستھرا ہونا، ٹھیک ہے. اس کی جی بانی ماضی جو بنے گی وہ نازوفا بنے گی. کیا بنے جی گی، نازفہ. نازو. اور کثرت زیادہ ہونا، اس کی ماضی بنے گی کاسورا. جی مس. تو یہ چاروں گردانے آپ نے اچھے سے یاد کر کے آنا. پڑھ دوں گردانے یا کر کے آئیں گے آپ. جی مس کر لوں گی. کر لیں گے. جی مس. چلیں. اچھا یہ سنائیے گا، حل اکتب بالقلم، اس کا جواب دیجیے گا عربی میں. کعبہ مس. حل اکتب بالقلم، کیا میں قلم سے لکھتا ہوں، عربی میں جواب. حل اکتب بالقلم، کیا میں نام اکتب بالقلم. نام تکتب آنا ہے نا. جیسے میں پوچھ رہی ہوں کیا میں قلم سے لکھتی ہوں، تو آپ کیا جواب دیں گی، جی ہاں آپ قلم سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جی مس. تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کیا میں قلم سے لکھتا ہوں، تو آگے والا کیا جواب دے گا، جی ہاں تم قلم سے لکھتے ہو، جی ٹھیک مس. ہے. تو آنا ہے تکتب، نام تکتب بالقلم. جی مس. اچھا حل صدیقو کا یکتب، کیا آپ کا دوست لکھتا ہے. نام صدیقی یکتب. جی کہ میرا دوست لکھتا ہے. لکھتا ہے. اچھا حل زید یکتب. نام زید یکتب. جی
अच्छा आगे पढ़ते हैं, उर्दू से अरबी है। कलम से कापी पर लिखो, उक्तुब बिल कलमी अलल कुर्रासती। जी मिस। क्या ना है, उक्तुब लिखो उक्तुबु तुम, बिल कलमी कलम से, अलल कुर्रासती अलल कापी कुरासत कापी पर। उक्तुब बिल कलमी अलल कुर्रासती, मैं जी कलम से कागज पर लिखता हूँ। इधर आना है अक्तुबु, उधर जी मिस। उक्तुबु था, हमजा पर पेश थी, यहाँ पे हमजा पर जबर आनी है, ठीक है। जी अक्तुबु बिल कलमी अलल कुर्रासती, जी मिस। क्या तुम्हारा दोस्त कलम से कापी पर लिखता है। हल सिद्दीकु का यक्तुबु बिल कलमी अलल कुर्रासती, जी मिस। अल सिद्दीकु का यक्तुबु बिल कलमी अलल कुर्रासती, क्या तुम्हारा दोस्त पढ़ता है। हल यकरउ सिद्दीकु का, या फिर जी हल सिद्दीकु का यकरउ, जैद पढ़ता है, जैदुन यकरउ, उसका दोस्त पढ़ता है। सिद्दीकुहु यकरउ, क्या उसका दोस्त पढ़ लिखता है। हल सिद्दीकुहु यक्तुबु, ये जी लिखा हुआ है ना, ये वाला, यही आनी है जी अरबी। मेरा दोस्त कागज पर लिखता है। सिद्दीक यक्तुबु अलल वरकी, वो अपनी किताब में पढ़ता है। हुआ यकराउ फी किताबी ही, मैं उसकी कापी पर लिखता हूँ। अना अक्तुबु अला कुर्रासती ही, क्या तुम उसकी कापी पर लिखते हो। हल अंत तकराउ, क्या तुम लिखते हो। अला कुर्रासती ही, उसकी कापी पर, मैं उसकी कापी पर लिखता हूँ। अना अक्तुबु अला कुर्रासती ही, ठीक है जी मिस। जी मिस। जी, काफी है इतना जी मिस। जी। समझ में आ गई सबकी, सब सब जी मिस। सब कुछ पूछना हो। नहीं मैम, मिस इसकी वो गाइड बुक का फिर पता चला।